بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ گریڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ فورتھ گریڈ، آج ہم اپنی اردو کی کلاس میں ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب اپنی کتابیں کھولیں۔ یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 19، ٹھیک ہے؟ اوکے، سو فورتھ گریڈ، یہ صفحہ نمبر 19 پہ آپ کا جو نیا سبق ہے اس کا عنوان ہے خاتون جنت، ٹھیک ہے؟ خاتون جنت یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے؟ ان کی زندگی اور سیرت کے بارے میں آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو جو ہے وہ پڑھاؤں گی، ساتھ میں جو ہے وہ ہم ایک ایک پیراگراف کو پڑھیں گے اور پھر میں اس کی وضاحت کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور جتنی بھی اس سبق میں مشکل الفاظ ہیں میں نے ان کی معنی جو ہے وہ آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ خاتون جنت، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کی اولاد میں سے بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے اور بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ میرا اشارہ جنت میں عورتوں کی سردار دختریں یعنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جانب ہے، ٹھیک ہے؟ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کا جو اولاد ہوتا ہے ان میں سے بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں رحمت للعالمین یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب رحمت بن کر وہ ہستی تشریف لائے تو وہ کتنا جو ہے وہ عظمت اور بڑائی والا مقام ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر یعنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ رحمت بن کر تشریف لائی، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 5 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ بعثت یعنی پیغمبری سے، ٹھیک ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 50 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو پیدا ہوئی۔ اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی والد کی اتنی تندہی یعنی محنت اور کوشش سے خدمت کی اور نگہداشت حفاظت یا نگرانی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو بعض اوقات ام ابیہا کہہ کر پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے اپنی والد کی امی۔ دراصل یہ ان کی خاندان کے لیے بہت سختی کا وقت تھا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی سال ہی حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے، روانہ ہو گئے یعنی انتقال کر گئے۔ حضرت ابو طالب کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کی سختیوں اور ایذا رسانیوں سے اس لیے بچے ہوئے تھے۔ ایذا رسانی کا مطلب ہے ضرر اور تکلیفوں سے اس لیے بچے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اس چچا کے پناہ میں تھے۔ اس پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خدمات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محنت اور کوشش سے خدمت اور حفاظت اور نگرانی کی، ٹھیک ہے؟ کہ جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو بعض اوقات ام ابیہا یعنی اپنی والد کی امی بھی کا لقب بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وقت جو تھا بہت سختی کا وقت تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور قریش کی سختیوں اور یہ کفار کی مظالم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بچے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے چچا کے فنا میں تھے۔ تو اس لیے جب ان کا انتقال ہوا تو یہ وقت جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت مشکلات کا دور رہا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمر رسیدہ یعنی بوڑھی عمر کا یا تجربہ کار عورت حضرت سلمہ سے شادی کر لی، اس خیال سے کہ گھر میں فاطمہ رضی اللہ عنہ اکیلی ہے اور چھوٹی عمر میں ان کے لیے گھر سنبھالنا مشکل ہوگا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تربیت آپ رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس بچی کی کیا تربیت کروں گی جو پہلے سے بہت اعلیٰ اخلاق اور اقدار کی حامل ہے، ہاں میں ضرور اس سے بہت کچھ سیکھوں گی۔ یعنی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے یا بڑی عمر کی عورت سے اس لیے شادی کی کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اچھی سی تربیت کر لے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اس بچی کی کیسی تربیت کروں گی، یہ تو پہلے ہی بہت اعلیٰ اخلاق اور اقدار کی حامل ہے، اس کے بجائے میں اس سے بہت کچھ سیکھوں گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کی عظیم تر مقام پر فائز تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ کی ایذا رسانیاں تکلیف دہ حد تک بڑھ گئیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی تھی جو کافروں کی طرف سے ان کے والد محترم کی طرف پہنکے گئے پتھروں کے نتیجے میں لگنے والے زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ یعنی اس پیراگراف میں کہا گیا ہے کہ جب قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے والد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کڑی رہتی اور ہمیشہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آسانی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہتی، اور جب بھی کوئی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قسم کے جو ہے وہ جسمانی ضرر رسانی ہوتی قریش مکہ کی طرف تو آپ رضی اللہ عنہ ان کی مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز ادا کرنے میں مصروف تھے کہ وہاں پر موجود سرداران قریش میں سے ایک شیطان فطرت عقبہ بن معیط وہاں سے اٹھ کر اونٹ کی ایک اجڑی اٹھا لایا۔ اس نے اونٹ کی یہ وزنی اجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر رکھ دیا، یعنی کمر پر رکھ دیا۔ وہ گندی اجڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر مبارک پر رکھ دی۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر دی، آپ رضی اللہ عنہ فوراً خانہ کعبہ پہنچی اور روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے یعنی کمر مبارک سے وہ اجڑی ہٹائی، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی امانتیں واپس لوٹانے کے لیے مکہ میں ہی چھوڑ دیا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی تمام تر امانتیں دی اور کہا کہ لوگوں کو یہ امانتیں لوٹا کر آپ نے واپس آنا ہے۔ خاندان کے باقی سب افراد بھی مکہ میں ہی تھے، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی ستیلی والدہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی شامل تھی۔ اس وقت اس تمام خاندان کے نگران حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد 3 دن تک مکے میں رہے۔ یعنی اوپر جتنے بھی جو ہے وہ ہمیں یہ مبارک نام بتائے گئے ہیں یہ سب جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ مکہ میں رہے اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ ساری امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ مدینے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور صحبت میں وقت گزارتے تھے، صحبت یعنی ساتھ، ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ وہاں 1 سال قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خواہش پر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رضامندی کے بعد دونوں کی شادی طے کر دی۔ یہ شادی بہت ہی سادگی سے انجام پائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کے لیے اپنا ذرہ فروخت کر دی۔ اچھا، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مدینے میں 1 سال کے قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی جو ہے وہ مقرر کی اور طے کر دی۔ اچھا، اور یہ شادی انتہائی سادگی سے انجام پائی۔ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذرہ فروخت کر دی۔ ذرہ یہ چھوٹی آستین کا فولادی لباس ہوتا ہے جو جنگ میں جسم کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، اسے ذرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اس رقم سے اپنی ساتھیوں کو گھر کا ضروری سامان خرید کر لانے کی ہدایت کی۔ شادی کی تقریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں انجام پائی۔ شادی کے بعد یہ نوبیاہتا جوڑا یعنی نئے شادی شدہ جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ سے منسلک مکان میں رہائش پذیر ہوا، جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اس سبق میں ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھا، یعنی ان کی پیدائش، آپ رضی اللہ عنہ کی خدمات، اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ ہر مشکل وقت میں شانہ بشانہ رہنا، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ شادی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ جتنی بھی خدمات ہے، اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی شادی جو ہے وہ کتنی سادگی طریقے سے انجام پائی، ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کر لیں، اس کی جو ہے وہ یہ جتنے بھی الفاظ معنی میں نے آپ کو جو ہے وہ انڈر لائن کی ہوئی ہے، اور یہ اوپر جو ہے وہ میں نے اس کی معنی لکھی ہے، تو ان الفاظ اور معنوں کو جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر اس باقی یہ جو پیراگراف رہتا ہے ہمارے ایک پیج اور رہتا ہے، تو اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک آپ نے جو ہے یہ ساری جو ہے وہ جو انفارمیشن ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔